السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے جی تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اکثر لوگ جنہوں نے بڑے خوبصورت جذبے کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ بکری فارمنگ کا کام شروع کیا اور پھر آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ 6 مہینے بعد، سال بعد، 1.5 سال بعد ان کو یہ آہستہ آہستہ ریئلائز ہونا شروع ہوا کہ اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے یا کوئی خاطر خواہ ہمیں جو مستقبل نظر نہیں آ رہا، تو ان میں جو چیزیں کامن ہوتی ہیں، وہ جو انیشلی غلطیاں کرتے ہیں، وہ جو انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا، جو مشترکہ چیزیں تھیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ امید ہے تمام لوگوں کو جو ہے اس معاملے میں فائدہ ہوگا۔ اب یاد رکھیں، آپ نے ایک فارم جو ہے اس پہ زیادہ پیسے خرچ کر دیے، ایلیویٹڈ شیڈ بنا دیا، بڑی اچھی فلورنگ دے دی، بڑا خرچہ ہو گیا آپ کو۔ آپ یہ بھی مینج کر لیں گے اگر آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ ہمیں جو اتنا خرچہ نہیں کرنا چاہیے تھا فارم پہ، سادہ سا شیڈ بنا لیتا میں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مینج کر لیں گے۔ آپ نے ایک بکری مہنگی خرید لی، بعد میں آپ کو پتہ چلا منڈی فلاں بڑی سستی لگتی ہے، وہاں سے میں یہ جانور سستا خرید سکتا تھا، تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے مینج ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے جو روز مرہ کے اخراجات ہیں خوراک کے حوالے سے، اگر آپ نے ان پہ قابو نہیں پایا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو اس معاملے میں، اس کام میں فائدہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے، خوراک کے حوالے سے یہی ٹارگٹ ہے آپ کا، کہ یہی آپ کی کامیابی کی کنجی ہے کہ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ خوراک کو آپ نے مینج کیسے کرنا ہے اور کیا کیا خوراک جو ہے وہ ہونی چاہیے، تو آپ انشاءاللہ اس میں کسی قسم کی کوئی ناکامی نہیں ہوگی کسی کو۔ تو اس میں جو ہم سے مس کیلکولیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے، ہم نہ کسی بھی فصل کا مین پروڈکٹ، بائی پروڈکٹ اور را مٹیریل، اس کو ہم سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں۔ چند جذباتی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس حوالے سے کہ یہ ایک سنت کام ہے، اس حوالے سے کہ یہ جاندار ہے تو اس کو بھوکا نہیں رکھنا، اس حوالے سے کہ یہ جاندار ہے تو اس کو ہم نے اس پہ ظلم کر کے اس کو کوئی کم قیمت چیز جو ہے وہ نہیں کھلانی۔ تو یہی چیزیں ہم بنیادی طور پہ جب سمجھ لیں گے کہ مین جو ہے ٹارگٹ ہمارا ہونا کیا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ابھی ایک چاول کی فصل ہے، تو چاول کی فصل جو ہے وہ کاشت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے چاول حاصل ہو، لیکن جب چاول ہم حاصل کرنے لگتے ہیں تو اس کی بائی پروڈکٹ تیار ہو جاتی ہے رائس پالش کی شکل میں، اس کا را مٹیریل ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کا چاول کا جو چھلکا ہے یا پرالی ہے اس کی شکل میں۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جانور کی خوراک وہ چیز بنے جو مین پروڈکٹ نہ ہو۔ تو مین پروڈکٹ اس میں چاول ہے، یہ میں ایک مثال کے طور پہ کروں۔ ہر فصل میں یہی ہے کہ آپ نے جانور کی خوراک بنانی ہے، یا تو را مٹیریل یا جو چیز جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہونی ہے۔ ابھی چاول کا ریٹ 200 سوا 200 روپے کے جی ہے، رائس پالش کا ریٹ 30 روپے سے لے کے 40 روپے کے جی ہے، اور جو دوسرا اس کی پرالی ہے یا وہ چھلکا ہے اس کا ریٹ 5-7 روپے سے لے کے 10 روپے تک ہے۔ تو ان میں جو چیز افادیت کے اعتبار سے جانور کے لیے اچھی ہو، ابھی تینوں کی افادیت میں اتنا فرق نہیں ہے جتنا فرق ان کی قیمت میں ہے۔ جو مین چیز ہے وہ چاول ہے، وہ آپ انسانوں کے لیے رہنے دیں، اس کو جانور کے خوراک میں آپ شامل نہ کریں۔ جب آپ وہ شامل کر دیں گے صرف اس بات پہ کہ یہ بڑا سنت عمل ہے اور اس میں ہم نے جانور پہ ظلم نہیں کرنا، تو آپ ظلم تب کر رہے ہیں جب جانور بھوکا ہے، آپ تب ظلم کر رہے ہیں جب جانور کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ آپ اس وقت ظلم نہیں کر رہے کہ آپ اگر کوئی چیز سستی تیار کر لیتے ہیں یا آپ ایک محنت کرتے ہیں، اس کا اللہ پاک آپ کو نتیجہ بھی دیتا ہے، تو یہ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہے۔ آپ جانور کی خوراک را مٹیریل رکھیں، آپ جانور کی خوراک بائی پروڈکٹ رکھیں، یہ ہر پودے میں ہے، ہر فصل میں ہے، جتنے بھی ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں یہ ان میں شامل ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو پہلے سمجھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے جو میری آبزرویشن میں، ہم جیسے ہی چرائی کا نام سنتے ہیں تو ہم بھاگ اٹھتے ہیں، حالانکہ ہمیں جو چرائی کے نظام ہیں وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہی نہیں ہوتے کہ چرائی کا جو اصل نظام ہے وہ کسی بھی لحاظ سے جانور کے لیے تباہ کن نہیں ہے، اور وہ کون سی چرائی ہے یہ تھوڑا سا ابھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک تو چرائی کا نظام یہ ہے کہ صبح کے وقت ایک بندہ پورے ریوڑ کے آگے ہے، ایک بندہ ریوڑ کے پیچھے ہے۔ صبح انہوں نے نکلنا ہے کسی نہر کے کنارے، کسی اور کہیں جا کے کسی کھیت میں انہوں نے چرنا ہے جہاں پہ گھاس پھوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جڑی بوٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جانور زمین میں سے یہ گھاس نکالنا پسند بھی نہیں کرتے، یہ پودے اور اوپر والے جو حصے ہوتے ہیں اس کو کھانا یہ بکریاں پسند کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم نے کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوا۔ یہی ہے ہماری سوچ کہ ہم مفت کا جو ہے چرائی کروا کے تو جانوروں کی شام کو واپس آ جائیں گے۔ تو
تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جانور کو اتنی غذائیت ان گھاس پھوس سے ان جڑی بوٹیوں سے حاصل نہیں ہو رہی ہوتی جتنی انرجی جتنی طاقت جانور کو پورا دن چلنے کے ساتھ اس کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو شام کے وقت پھر کیا ہوتا ہے کہ اس حساب سے جانور کے نیچے دودھ بھی نہیں ہوتا، اس حساب سے جانور جو ہے وہ ہمیں بچے بھی نہیں دے پاتا، جانور کی وہ جو پریگننسی کے مسائل بھی ہوتی ہیں، اینڈ ٹائم وہ کراس بھی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کو جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ اس کی مل ہی نہیں رہی ہوتی۔ دوسرا نظام جو چرائی کا ہے، جو دنیا میں ماننا بھی اس کو ٹھیک جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک باقاعدہ چراگاہ بنائیں، آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کاشت کریں تاکہ آپ کے جانور 30-35 منٹ کے لیے 40 منٹ کے لیے اس کھیت میں جائیں اور اپنی 50 سے 60% جو ان کی غذائی ضرورت ہے اس کھیت سے اس چراگاہ سے پوری کرنے کے بعد واپس آئیں۔ آپ ان کو پھر فارم پہ جو ونڈا دیں، جو ٹی ایم آر دیں، اس سے وہ باقی اپنی 30 سے 40% کی جو ان کی ضرورت ہے اس کو وہ پورا کریں۔ تو آپ کا جو 50-60% یا 70% تک جو خوراک کے اخراجات ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ ایک مینج کر کے ایک چراگاہ کو، ایک کھیت کو آپ اس میں کاشت کر سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ جو جانور پسند کرتے ہیں، وہ جنتر ہو سکتا ہے، وہ لوسن ہو سکتا ہے، وہ آپ کی اور کوئی مختلف قسم کے گراسز ہیں جو یہ جانور بڑا پسند بھی کرتے ہیں، اور ان میں جو غذائیت ہے وہ بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو آپ وہ کاشت کریں، تو تبھی آپ سمجھیں کہ کنجی یہی ہے اس پہ کام میں کامیابی کی کہ آپ اپنی خوراک ایک تو خود بنائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں سلیکٹو بنیں، اس کو آپ سلیکٹ کرنے میں کانشیس ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں افادیت کے اعتبار سے دوسری چیز سے کتنی اچھی پڑ رہی ہے، کتنی سستی پڑ رہی ہے۔ یہ جب آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کام میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت کم دنوں میں نے دیکھے ہیں کہ بڑی ہی جلدی جو ہے اس کام میں کامیاب ہوئے ہیں، اور ابھی الحمدللہ وہ بڑا ایک مطمئن کام جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔